یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس عظیم موقع کا اہتمام پشاور میں قائم چینی ثقافتی مرکز چائنا ونڈو نے کیا ہے، جو کئی برسوں سے پاک چین دوستی کو فروغ دینے میں ایک پل کا کردار ادا کرتا آ رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ لمحہ اس لیے بھی یادگار ہے کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار پاک چین دوستی کی سالگرہ کی یہ شاندار تقریب صوبائی اسمبلی کی پرانی عمارت میں منعقد ہو رہی ہے، جو کہ ہمارے باہمی تعلقات کی اہمیت اور گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، 21 مئی 1951 میں پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات اور دوستی کا آغاز ہوا۔ تب سے لے کر آج تک ہماری دوستی نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، چاہے وہ عالمی حالات ہوں، قدرتی آفات یا ترقی کے راستے۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان نے ہمیشہ چین پر بھروسہ کیا۔ ہماری دوستی صرف حکومتوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ عوام کے دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے۔ سی پیک اس دوستی کی روشن مثال ہے، جس نے نہ صرف اقتصادی میدان میں انقلاب برپا کیا بلکہ عوامی رابطے اور ترقی کے نئے دروازے بھی کھولے۔ تعلیم، ثقافت، صحت، ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر، کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں چین نے پاکستان کے ساتھ تعاون نہ کیا ہو۔ ہم چینی حکومت، عوام اور قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہر موقع پر ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آج جب ہم خیبر پختونخوا اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو یہ ہماری اجتماعی کوششوں اور عزم کی علامت ہے کہ ہم اس دوستی کو نہ صرف یاد رکھیں گے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے اسے مزید مضبوط اور پائیدار بنائیں گے۔ آج کی یہ تقریب صرف ایک جشن نہیں بلکہ ایک عہد بھی ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس لازوال دوستی کو مزید تقویت دیں گے، اپنے نوجوانوں کو اس پیغام کا امین بنائیں گے اور ہر قدم پر اپنے چینی بھائیوں کے ساتھ چلیں گے۔ تقریب کے آخر میں جب ہم پاک چین دوستی کی 74ویں سالگرہ کا کیک کاٹیں گے تو صرف یہ ایک روایتی عمل نہیں ہوگا بلکہ اس امر کی تجدید ہوگی کہ ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی اور فولاد سے مضبوط ہے۔ خواتین و حضرات، چینی زبان میں خوبصورت کہاوت ہے کہ دوست جتنا زیادہ میل جول رکھیں اتنے ہی قریب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اسی لیے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا کہ اس میل جول کو آگے بڑھائیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ نہ صرف اراکین اسمبلی ہمارے درمیان موجود ہیں، آج تاج محمد خان ترن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے چونکہ مجھے ہمیشہ جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو ان کے والد یوسف خان ترن جن سے ہمارے بڑا تعلق تھا تو وہ ذہن میں آ جاتے ہیں، تو آج نمائندگی کر رہے ہیں اسپیکر صاحب کی۔ اسی طرح انسپکٹر جنرل پولیس جناب ذوالفقار حمید صاحب کا میں بہت مشکور ہوں۔ میری خواہش بڑے عرصے سے ہے کہ آپ جب چائنا ونڈو کا وزٹ کریں گے تو آپ کو صحیح معلوم ہوگا کہ ہم کس طرح سے پشاور میں چائنیز کلچر کی پروموشن میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس طرح آج عبد المنیم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ خورشید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن صوبائی اسمبلی ہیں۔ اسی طرح میں خالد خان صاحب کا بھی مشکور ہوں جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بشپ خاص طور پہ ارنسٹ جیکب اقلیتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ میل جول ہے جس کو ہم نے آگے بڑھانے کا عزم کیا اور ہم آگے لے کے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس تقریب میں شرکت کر کے اسے یادگار اور ہمیں ہمیشہ کے لیے اسے پروقار بنا دیا۔ آج کی مہمان خصوصی جناب ذوالفقار حمید صاحب کو ہم درخواست کریں کہ وہ آپ سے مخاطب بھی ہوں اور پاک چین دوستی کے حوالے سے اور خاص طور پہ امن و امان کی صورتحال میں کس طرح سے ہم چین کے باشندوں کی حفاظت کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی اظہار خیال کریں، مبارکباد بھی دیں۔ معزز اراکین اسمبلی، مہمانان، خواتین و حضرات، میرے لیے بڑی خوشی کا یہ موقع ہے کہ پاک چین جو ہمارے سفارتی تعلقات کی جو بنیاد رکھی گئی اس کی آج 74ویں سالگرہ کی اس تقریب میں شامل ہو رہا ہوں۔ پاکستان کی جو سفارتی تعلقات میں اگر کوئی ایک تعلق ایسا ہے جو بہت ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے یا بڑی فنڈامنٹل حیثیت رکھتا ہے تو وہ ہمارا چین یعنی چائنا کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے، اور اس کی بنیاد صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں، بلکہ اس کی ایک بہت گہری بنیاد اس پر ہے کہ چائنا ہمارا
فرسٹ ڈور نیبر ہے، یعنی ہمارے بالکل ساتھ ہے، ہماری ایک بڑی طویل باؤنڈری ان کے ساتھ لگتی ہے، ہمارے دیرینہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، اور ہر اچھے اور برے وقت میں چین نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ملکوں کی تاریخ اور ملکوں کے جو ڈیولپمنٹ اور ترقی ہے، اس کے اندر جو ان کے باہمی تعلقات ہیں، ان کی بہت بین الاقوامی معاملات میں ان کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ اور چائنا کا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے، اور چائنا نے جس طرح سے ترقی کی ہے اور جیسے انہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بلند مقام پہ پہنچایا ہے، وہ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ ایک سورس آف اسٹرینتھ ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق اور لیسن بھی ہے کہ کس طرح سے ملک ترقی کر کے اپنے آپ کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اور ہمارے لیے ظاہر ہے ہمارے یہ جو تعلقات ہیں یہ کسی ایک فیلڈ میں نہیں ہیں، یعنی خواہ آپ ٹورزم دیکھ لیں، خواہ آپ ہمارے کلچرل ریلیشنز دیکھ لیں، خواہ آپ ہمارے ڈیفنس ٹائز دیکھ لیں، خواہ ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر چائنا کا رول دیکھ لیں، یا اسی طرح ہمارے جو سیکیورٹی کے ہیں ان کے اندر ان کا رول دیکھیں، یا ہماری انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں دیکھیں، تو یہ ایک بہت گہری اور بہت طویل اور بہت دیرینہ ہمارے یہ تعلقات ہیں، اور ہمارے ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ چائنا نے ہمیشہ ہمارا ہر جگہ پہ ساتھ دیا ہے اور ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور پاکستان نے بھی کبھی چائنا کے اس اعتماد میں اس میں کبھی کمی نہیں آنے دی، اور ہم نے ہمیشہ ایز اے برج 1973-4 کے اگر آپ اس وقت سے دیکھیں تو جب پاکستان ایز اے برج ایکٹ کیا بٹوین دی ویسٹرن ورلڈ اینڈ چائنا، اینڈ ایز اے رزلٹ چائنا کا جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا اور اس کی بیس پہ جو ان کا اکنامک ماڈل ڈیولپ ہوا، پاکستان کا اس کے اندر بہت اہم کردار تھا۔ اسی طرح پاکستان ہمیشہ سے اٹ ہیز بین اے اسٹیڈ فاسٹ فرینڈ ود چائنا، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ اس میں میوچول ہے، دونوں کی طرف سے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں رہی۔ پچھلے کم از کم 15-20 سال سے سی پیک کی فارم میں اور باقی چیزوں میں جو پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز کے اندر اور ڈیپتھ آئی ہے، جو اور ویرائٹی آئی ہے، جو اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے ایسے پروجیکٹس چل رہے ہیں جو سی پیک کی مدد سے یا سی پیک کے پارٹ کے طور پہ یا نان سی پیک کے طور پہ پروجیکٹس ایسے چل رہے ہیں جن میں بہت سے ہمارے چائنیز دوست اور بھائی ان کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ اور آئندہ کی جو ہماری فیوچر کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں ان کا بہت بڑا گہرا کردار ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی سیکیورٹی جب وہ اس ملک میں ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو چونکہ ہمارا یہ سبجیکٹ ہے تو اس کے لیے ہم نے نہ صرف یہ کہ پنجاب میں جیسے ایک اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بنایا گیا جو ان کی سیکیورٹی کے لیے ہے، کے پی میں اسی طرح ایک سیکیورٹی ڈویژن بنایا گیا ہے جو ان کی سیکیورٹی کے لیے ہے، اور اس کا مینڈیٹ جیسے ایس پی یو کا پنجاب میں ہے، اسی طرح کے پی میں جو سیکیورٹی ڈویژن ہے اس کے مینڈیٹ میں صرف یہ چائنیز سیکیورٹی ہی نہیں آتی بلکہ دوسری بھی سیکیورٹی جو انفراسٹرکچر کی اور باقی آتی ہے۔ پھر ایک ایس ایس یو ان کے لیے بنایا گیا ہے، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ، جو ہمارے جتنے تمام بڑے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، خواہ وہ موٹر ویز ہیں، خواہ وہ ڈیمز ہیں، خواہ وہ الیکٹرک ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹس ہیں، ان سب کے لیے ہم نے اسپیشل ارینجمنٹس اس لیے کیے ہیں کہ ہم ان تعلقات کو اور اس جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور حکومت پاکستان اور حکومت خیبر پختونخوا اس سے بہت زیادہ اس کو امپورٹنس دیتی ہے، اور اسی حساب سے ان پہ ہم نے اسپیشل فوکس رکھا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو یہ پیپل ٹو پیپل ریلیشنز ہوتے ہیں یا جو یہ کلچرل ایکسچینجز ہوتی ہیں، مجھے بھی 2-3 دفعہ چائنا جانے کا اتفاق ہوا، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے لیسنز ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس کیا، جس طرح انہوں نے اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کیا، جس طرح انہوں نے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ تھرو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا، اکنامک ڈیولپمنٹ تھرو انفراسٹرکچر پہ جیسے انہوں نے فوکس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر دفعہ جب میں وہاں جاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں
کہ وہ پہلے سے بہت زیادہ ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمارے لیے اس کے اندر بڑا سبق ہے کہ کیسے آپ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے تھرو اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں, کیسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر کے مضبوط کر سکتے ہیں. ہمارے سیکیورٹی کے فیلڈ میں جب ہم نے یہ سیف سٹیز کے جو پروجیکٹ شروع کیے تو یہ پہلے چائنا میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس یہ بنے تھے, اور میں جب 2018 میں گوانجو گیا سیف سٹی میں تو ان کا جو سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے وہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یعنی مثال کے طور پہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے, کیونکہ جو ہواوے ان کی کمپنی ہے وہ دیٹ از بیسڈ ان گوانجو, ان کا ہیڈ کوارٹرز وہاں ہے. تو جس طرح وہ R&D کرتے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے, اسی طرح ہواوے نے گوانجو پولیس کے ساتھ مل کے پورا ایک R&D سینٹر بنا رکھا تھا, جس کے تھرو جو ان کا سیف سٹی کا سینٹر پھر اس کو اب انہوں نے کنورٹ کر کے اسمارٹ سٹیز پر لے گئے ہیں کہ پورے شہر کی جو ہر چیز ہے اس کی میونسپل سروسز, اس کی سٹیزن سروسز, ان کو سب کو انہوں نے کس طرح آٹومیٹ کر دیا ہے اور شہریوں کو کس طرح انہوں نے وہ سہولیات مہیا کی ہیں. اور اسی طرح اس کے اندر جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے یہاں جو سیف سٹی سینٹرز بنے ہیں باقی بڑے شہروں میں, اور اب ہم پشاور میں اور اسی طرح ساؤتھ آف کے پی میں جو سیف سٹی سینٹرز بنا رہے ہیں وہ اسی پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی ہم بھی ڈیولپمنٹ کریں. چائنا کے ماڈل میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایز اے فیڈرل پروجیکٹ کیا اور تمام شہروں میں اکٹھا کیا, اس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. تو ہم لوگ چونکہ اس کو گریجولی رول آؤٹ کر رہے ہیں تو ہمارے اس طرح بینیفٹس ہمیں شاید اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, سیکیورٹی اور ان چیزوں میں انہوں نے جو ترقی کی ہے وہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں بہت فائدہ مند ہے. اور ہمارے جو میوچول ایکسچینجز ہوتے ہیں, جیسے ہمارے پولیس آفسر جاتے ہیں, دوسرے آفسر سول جاتے ہیں, سول سائڈ کے ہمارے لوگ جاتے ہیں, تو وہ بہت سی چیزیں سیکھ کر وہاں سے آتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم جو سبق وہاں سے سیکھتے ہیں اس کو یہاں ہم امپلیمنٹ کریں. ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ میں ظاہر ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن اس کو جس طرح سے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے وہ آئندہ فیوچر میں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. نہ صرف اس صوبے کی ترقی کے لیے بلکہ اس ملک کی ترقی کے لیے اس کی اہمیت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. جو یہ پروجیکٹس ہمارے بڑے سائز کے جب کمپلیٹ ہوں گے تو ان سے نہ صرف یہ کہ ابھی بھی روزگار لوگوں کو مل رہا ہے بلکہ آئندہ بھی اکنامک ڈیولپمنٹ جیسے جیسے ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے اس کے روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی انکریز ہوتی ہے. تو ہمارے لیے یہ تمام پہلو بہت اہم ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ جو پاک چائنا ونڈو نے اپنے اس کا اہتمام کیا اور اتنی بڑی تعداد میں آپ سب لوگ یہاں آئے. دس از اے ریفلیکشن آف دی ڈیپ ریلیشن شپ دیٹ پاکستان اینڈ چائنا ہیو, اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اور بھی ہوتے رہنے چاہیے, اور ہم لوگ آپس میں اس ریلیشن شپ کی ڈیپتھ کو جتنا بہتر کریں گے وہ ہمارے ملک کے مفاد میں اتنا بہتر ہے. اور ہم ان چیزوں سے زیادہ سیکھیں اور اس سے زیادہ اپنی ترقی کی اور ڈیولپمنٹ کی کوشش کریں تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. میری بہت سی نیک تمنائیں اس سینٹر کی ان کاوشوں کے لیے, آپ سب کے یہاں پہ آنے کے لیے اور یہ بات سننے کے لیے میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم اسی طرح ملتے رہیں گے. بہت شکریہ.
نے بڑی کامیابیاں حاصل کی اور پاکستان کے 7 عالمی چیمپئن تھے، ان میں سے ایک عالمی چیمپئن ہمارے ساتھ موجود ہے قمر نواز صاحب. آپ کی بھرپور تعریف ہے. چائنیز فرینڈشپ کا جو پروگرام بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے میں اسپیشلی ملک امجد عزیز ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت پروگرامز کو اس میں اسمبلی ہال میں منعقد کیا. 74 دوستانہ چین کا اور پاکستان کا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ چین پاکستان کا ایک زبردست اور دبنگ دوست ہے، جس کا ثبوت آپ نے حال ہی کے پاکستان اور انڈیا کے جو ایک چھوٹی سی جنگ چلی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ چائنیز نے بالکل ساتھ کھڑے ہو کر کے پاکستان کا ساتھ دیا. یہ کہتی ہے، اس کو کہلاتے ہیں دوستی. مجھے چائنا میں کھیلنے کے 2-3 مواقع ملے، میں وہاں کھیلنے گیا. رسپیکٹ کے حساب سے اگر میں کہوں تو چائنیز نے ہمیں ہمیشہ کھیل کے 3 دفعہ گیا ہوں میں وہاں پر، تینوں مرتبہ ہمیں بڑی زبردست استقبال ہمارا کیا گیا، ہمیں پذیرائی ملی وہاں پر. تو نو ڈاؤٹ کہ چین پاکستان کا ایک بہترین دوست ہے. سی پیکس کے پروگرام، ہر چیز، میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کو اتنا اجاگر کیا گیا ہے کہ یہ ہر ایک کی نالج میں ہے. تو میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں چین کو، اسپیشلی چین کو، کہ پاکستان چین کی دوستی جو ہے وہ زندہ باد. تھینک یو. میں درخواست گزار ہوں خیبر پختونخوا پولیس کے ایک بہت باصلاحیت سابق آفیسر اور انسپکٹر جنرل پولیس جناب سید اختر علی شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ پاک چین تعلقات کے حوالے سے ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں. معزز خواتین و حضرات، آج کی یہ پروقار تقریب اس بات کی غمازی ہے، اور جو ہم نے آج پشاور ماڈل کے بچوں اور بچیوں کا یہاں پر فن دیکھا، ان کی یہ خوشیاں دیکھیں، اس سے بھی اس تقریب میں رنگ بھر دیے. اور یہ اس بات کی عکس ہے کہ پاکستان کے لوگ، وہ اسکول کا طالب علم ہو یا میری طرح عمر رسیدہ بندہ ہو، وہ چین سے کتنی محبت کرتا ہے. پاک چین دوستی یہ لازوال ہے، یہ ایک امر ہے. حالانکہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے، نہ کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے، صرف آپ کے قومی مفادات مستقل ہوتے ہیں، اور قومی مفادات کے تحت ہی آپ دوستیاں اور دشمنیاں بنتی رہتی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں. لیکن آج ہم یہ جو 74ویں سالگرہ منا رہے ہیں، ہر لمحے ہر مکان پر پاک چین دوستی، وہ جو ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ کوہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے، سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ گہری ہے. اور وہ کہتے ہیں سادہ سی بات ہے، دوست وہ جو سختی میں اور ضرورت میں کام آئے. اور چین میں وہ ہماری معاشی ترقی ہو، وہ ہماری علمی ہو، وہ ہماری دفاعی ضروریات ہوں، ہر شعبے میں بڑھ چڑھ کر ہماری مدد کی ہے. مجھے خود بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں 2 دفعہ چین ٹریننگ کے لیے گیا، اور پھر وہاں مجھے احساس ہوا کہ چین کتابوں میں تو پڑھتا رہا، لیکن جب دیوار چین اور دیگر جو تاریخی مقامات دیکھے تو پتہ چلا کہ چین کی تہذیب ہزاروں سال کی ہے، اور بہت پہلے انہوں نے ہر میدان میں ترقی کی تھی،
جو کاغذ آج ہم دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے علم پھیل گیا ہے، یہ بھی چین میں پہلے ہوا. تو آج جو یہاں پر ذوالفقار حیدر صاحب نے بات کی کہ ہم ایج آف انفارمیشن اور ٹیکنالوجی میں رہ رہے ہیں، ہمیں وہ سیکھنا چاہیے. امریکہ بہت دور ہے، برطانیہ بھی بہت دور ہے ہمارے نیبرہڈ میں، اور چین آج دنیا کے وہ 5 بڑے جو معاشی طاقتیں ہیں اس میں ابھر کر سامنے آیا ہے، اور چند سالوں میں وہ امریکہ، فرانس سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا، جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا. تو ہمارے سنگ میں صرف چند میلوں کا فاصلہ ہے، وہاں پر اتنا بہت انقلاب، روزانہ ایک نیا انقلاب ہے. میں کہہ رہا ہوں اسے ہمیں سیکھنا چاہیے. اگر ہمیں دنیا میں خود مختار بننا ہے تو پھر علم، ٹیکنالوجی، یہ 2 چیزیں ہیں. اور میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہوں گا کہ لرننگ، کریٹیویٹی اور انوویشن، یہی وہ 3 الفاظ ہیں جس کو اپنا کر ہم آگے جا سکتے ہیں اور اپنے لیے ایک باوقار مقام دنیا میں پیدا کر سکتے ہیں. اور آخر میں یہ کہوں گا، پاک چین دوستی زندہ باد، پائندہ باد. چونکہ خواتین کی نمائندگی بھی ضروری ہے، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہماری ڈاکٹر رفعت جو ہیں وہ چائنا میں بھی رہیں، تو چائنیز میں بھی کچھ بات میرا خیال ہے ہو جانی چاہیے، کچھ 2-4 جملے چائنا میں بھی ہو، خواتین کی بھی نمائندگی ہو جائے. تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ آپ بھی تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پاک چین دوستی کے عملی ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کا موقع دیا. میں 1977 میں پاک چین فرینڈشپ اسکالرشپ پر چائنا میڈیسن پڑھنے کے لیے گئی. میں وہاں 7 سال رہی. چائنیز عوام کے ساتھ مل جل کر پڑھنے کا موقع ملا. اتفاق کی بات ہے، یہ وہ دور تھا کہ چائنا میں تنگ شیاؤ پنگ جو تھے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے اور ہمارے یہاں جنرل ضیاء صاحب تھے. اور یہ وہی وقت تھا جب تنگ شیاؤ پنگ نے 4 ماڈرنائزیشن کا نعرہ لگایا، اور تمام وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس جن کو پہلے یونیورسٹیوں سے اٹھا کے ایگریکلچر ریولوشن کے نام پر کھیتوں میں یا زمین میں لگایا ہوا تھا، اور اس بیچ میں جس میں ہم تھے میڈیکل کالج میں، ہمارے ساتھ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہے 4 ماڈرنائزیشن کی طرف قدم کے چکر میں یونیورسٹیوں میں دوبارہ آئے، اور وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ تھے میڈیکل کے. تو اتفاق کی بات ہے کہ 40 سال ہو گئے ہیں. ان 40 سالوں میں وہ جو 4 ماڈرنائزیشن کا ان کا نعرہ تھا یا کوشش تھی، جو ایفرٹ تھی، جو اسٹرگل تھی، وہ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ان 40 سالوں میں کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ 74ویں پاک چائنا دوستی کے موقع پر مجھے موقع ملا. امجد صاحب کی میں بہت شدید شکر گزار ہوں. میں اپنے چائنیز دوستوں کے لیے چائنیز میں ایک پیغام نوٹ کروانا چاہوں گی. شن آئے تچن کو پھانگیا نیمن ہا پا چون یوئی خن چھیان خن لاؤ او خل ہا پا چون یوئی ون سوئی. پاک چائنا دوستی زندہ باد. کیونکہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بشپ ارنسٹ جیکب صاحب یہاں پہ موجود ہیں. میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اقلیتوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کریں. پاک چائنا دوستی کی 74ویں سالگرہ کے موقع پر ہمیں بھی مدعو کیا ہے. گوچہ ہم اقلیت کے لوگ جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ نمک کے بغیر آٹے کا ذائقہ بھی نہیں ہوتا. میں شکر گزار ہوں کہ میں چائنا ونڈو کئی دفعہ جا چکا ہوں اور ان کی ہر تقریب میں شامل ہوتا ہوں، اور بہت سارے دوست یہاں بیٹھے ہیں، ہم اکٹھے ہوتے ہیں ادھر. اور اس اسمبلی ہال میں بھی میں کئی دفعہ آ چکا ہوں. ابھی دسمبر میں ہماری یہ کرسمس تقریب تھی یہاں پہ، جس میں اسپیکر صاحب جو چیف گیسٹ تھے اور میں بھی ان کے ساتھ یہاں موجود تھا.
لیکن آج کی جو تقریب ہے وہ اپنی نوعیت کی ایک الگ تقریب ہے، کیونکہ اس میں ایک دوسرا ملک بھی شامل ہے اور وہ چائنا ہے۔ 74 برس ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہو کہ جب پاکستان بنا تو چائنا جو تھا وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا تھا اور ریکگنائز کیا تھا، اور اس وقت سے پاک چائنا جو دوستی ہے وہ برقرار ہے، اور خدا نے چاہا تو اگلے 74 سالوں میں اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوگی۔ بحیثیت اقلیت ہم اپنا رول ادا کرتے رہتے ہیں، اور ابھی آپ نے جو پشتو اور چائنا لینگویج میں گیت سنا، اس میں ہماری ایک اقلیت کی گلوکارہ تھی جو پشتو میں گا رہی تھی، سو مجھے خوشی ہوئی وہ گیت دیکھ کر۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاک چائنا فرینڈشپ جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو، اور بے شک خدا کا شکر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ اگر پاکستان کا سب سے قریبی مخلص دوست کوئی ہو سکتا ہے تو وہ چائنا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ چائنا نے ہر محاذ پر پاکستان کی مدد اور رہنمائی کی ہے، حمایت کی ہے۔ اب دیکھیں، جب سے یہ کشمیر کا ایشو ہے، کشمیر کے ایشو کے اوپر چائنا نے دو ٹوک الفاظ میں حمایت کی ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، سلامتی کونسل ہو، یا کوئی اور فورم ہو، ہمیشہ چائنا جو ہے ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں پاک بھارت جو جنگ ہوئی ہے اس میں ہمارے پڑوسی ملک چائنا کا ایک اہم دوستی نبھائی ہے انہوں نے، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، وہ سب آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن میری دعا ہے کہ پاک چائنا ریلیشن شپ روز بروز اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی جائے۔ صرف میں آخر میں شکر گزار ہوں چائنا ونڈو پشاور کا، پاک چائنا ونڈو پشاور کا، جو کہ پشاور میں ایک ایسا سینٹر ہے جو ہمیں اویئرنیس دیتا رہتا ہے کہ پاک چائنا ریلیشن شپ میں کیا کچھ ہوا ہے، کیا ترقی ہوئی ہے، کیا خوشحالی آئی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ چائنا کوریڈور جو ہے وہ کامیابی سے امکنار ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اکنامک ترقی کی طرف پاکستان بڑھتا ہے تو ہمارا جو دشمن ون ملک بھارت ہے وہ ہمیشہ شرارتیں کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ واقعہ کر دیتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بگڑ جائیں۔ کچھ واقعات ہوئے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود چائنا نے اپنی دوستی نبھائی ہے، اور ہم چائنا کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور پاک چائنا دوستی پر ہمیں فخر ہے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ پاک چائنا دوستی اور آگے مضبوط ہو اور راہیں کھلیں، اور ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک بھی ترقی کی طرف جا سکے۔ پاک چائنا دوستی کو تو 74 سال بے شک ہو گئے ہیں، مگر مسلمان چائنا دوستی کو 1450 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو ہمارے لیے یہ دوستی اسلامی لحاظ سے بھی بہت زیادہ معتبر ہے، کیونکہ اس کا حکم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں کہوں گی کہ ہماری یہ دوستی 74 سالہ نہیں بلکہ 1450 سالہ پرانی ہے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ آپ عبد المنیم خان صاحب سے، آپ رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں، وزیر بھی رہ چکے ہیں، کئی اہم عہدوں پر آپ فائز رہے ہیں اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب عبد المنیم خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جناب و یہ اسرائیل ہمارے انتہائی عزت مند مہمان، خواتین و حضرات،
اور ہمارے پرانے آفیسر صاحبان اور قمر زمان صاحب اور ہم ساروں کو آپ کو خوش آمدید. ہم آپ کے میزبان بھی ہیں اور آپ کا تابعدار بھی ہے. ایسے کہ یہ آج جو ہم منا رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، کیونکہ 74 سال تو ہو گئے لیکن کھیل میں یہ دوستی کا دن نہیں منایا گیا ہے. یہ آج اور ہمارے لیے ایک اعزاز ہے. اور دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے مشکل میں کام آئے. مسلمان اور انسان اس سے 3 باتیں نہیں بھول جاتی. نمبر 1، جس نے مشکل میں ڈالا، جس نے مشکل میں ہاتھ دیا، اور جس نے مشکل میں آپ کا ہاتھ چھوڑ دیا. تو 6 ہمارا ایسے دوست ہے کہ ہمارے ہر وقت میں ہمارے جب بھی ہم مشکل میں آئے تو اس نے مجھے ہاتھ دیا ہے اور ہاتھ پکڑا ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. پاکستان چائنا دوستی زندہ باد.